حافظ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بڑے کسی کو امین ٹھہراتے ہیں. آپ کے پاس اللہ کی امانت ٹھہر گئی ہے, ایسا ہی ہے نا, تو آپ ان سے تو افضل ہی ہیں ان دا بکس آف دا لارڈ آلمائٹی, اللہ کے کاغذوں میں. دوسری چیز یہ کہ یہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحابی کی طرح نہیں ہو سکتے؟ میں یہ کہوں نا کہ میں آقا علیہ السلام جیسا نہیں ہو سکتا, سمجھ میں آتی ہے بات. میں یہ بھی کہوں نا کہ میں اہل بیت علیہ السلام جیسا بھی نہیں ہو سکتا, وہ ان کی بلڈ لائن ہے, سمجھ میں آتی ہے بات. آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ماڈل بنایا اس لیے ہے کہ وی کین بیکم لائک دیم. دی اونلی ڈفرنس از کہ ہماری آقا علیہ السلام کے ساتھ پریزنس نہیں ہے نا. تو میں آپ کو بتاؤں اس کا بھی اللہ کے نبی نے حل نکالا ہے. آپ صحابی کی سنت پہ آئیں, آپ کو خواب میں آ کے وہ صحابی بنا دیں گے. جس کو اللہ کے نبی کی بشارت ہو جاتی ہے خواب میں, وہ صحابی سے کم نہیں ہے اگر وہ صحابی کی سنت پہ ہے تو. اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, جس نے مجھے خواب میں دیکھا, مان لو کہ اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا, تو وہ صحابی سے کم ہے کوئی جو اس نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا. تو آقا علیہ السلام نے یہ لبرٹی بھی ہمیں دی ہے کہ تم صحابی بھی بن سکتے, تم پہلے ان کے طریقے پہ آؤ تو میں خود خواب میں آ جاؤں گا. اور اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی؟ تو آپ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کے دل میں حفظ کر لیا ہے, محفوظ کر لیا ہے. اب آپ ویسے آپ کے اندر سوچ ہے, فکر ہے اس چیز کی, آپ تو میرا خیال ہے 30s میں صحابی بن جائیں گے. آئی بلیو سو. کتنی دیر ایک نیند کی بات ہے, ایک دن سونے کی بات ہے, ایمان سے عقیدے سے سوئیں, اللہ کو پتہ پسند آ جائیں, خواب میں آپ کو دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے, آپ خود آگے بتائیں کہ میں صحابی کے درجے پہ آ گیا ہوں. رائٹ. اب اللہ تعالیٰ آپ کو صحابی اٹھائے, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اے صحابی اپنے پاس بلائے, کیونکہ آپ کے اندر جیسے انہوں نے دیدار کی خواہش رکھی ہے, آپ نے نبی کے صحابی ہونے کی خواہش رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کیا پتا آج رات ہی اللہ نبی کا دیدار کرا کے کہیں کہ لے ہو گیا تو صحابی, اور کیا چاہیے. آمین آمین. لیکن جو بہترین سے بہترین اور بہترین سے بہتر صورت ہے وہ کامل ذات آقا علیہ السلام کی ذات. ان کے علاوہ پرفیکشن انسان کی صورت میں ایگزسٹ نہیں کرتے, اور ان کے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی ہستی ہے اور کوئی نہیں ہے پرفیکشن میں. تو وہ مظفر باسی ایک شاعر تھے مرحوم, ان کی ایک نعت ہے, اس میں وہ کہتے ہیں میرا پیمبر عظیم تر ہے. اس میں ایک مصرع انہوں نے استعمال کیا ہے, بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے کہ وہ بشر نہیں ہے, عظمت بشر ہے. تو پرفیکشن ان اے ہیومن بینگ اگر کسی نے اچیو کی ہے تو آقا علیہ السلام نے کی, کیونکہ دین نے مکمل ہونا تھا, قرآن نے نازل ہونا تھا, تو تبھی ہو سکتا تھا جب کامل ذات آ کے اس کو کمپلیٹ کرتی. اور کسی مین کائنڈ نے آہستہ آہستہ گرو کیا ہے. آدم علیہ السلام جب بہشت سے آئے ہیں تو انسان نے زیرو سے شروع کیا ہے سفر. اس زیرو سے شروع کرتے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا کلام آہستہ آہستہ بتدریج انسان کے اوپر, جیسے جیسے اس کی برین نے ایوولوشن کی ہے اور اپنے مشاہدے میں پوری دنیا کو لانا شروع کیا ہے, تب تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے میسج پہنچایا. پھر پہلی شریعت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ, اور اس کے بعد شریعت نہیں آئی. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے موسوی شریعت کو ہی آگے لے کے چلے ہیں کہ ڈو ناٹ فالو دا بک لائک دا جوز ڈو. یہ ان کی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ورس ہے, ڈو ناٹ فالو دا بک لائک دا جوز ڈو, فالو دا بک دا وے آئی پریکٹس بیکاز آئی ایم آن دا فٹ اسٹیپس آف موسیس. تو انہوں نے موسوی شریعت کو ہی آگے لے کے آئے, دوسری شریعت وہ نہیں لائے. پھر جب شریعت آئی ہے دوسری اور آخری تو آقا علیہ السلام پہ آئی ہے. دو ہی شریعتیں آئی ہیں اسلام میں, پہلی شریعت موسوی ہے, دوسری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کی جو سب سے خوبصورت صفت جو اللہ تعالیٰ نے صرف آقا علیہ السلام کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء در انبیاء آئے, میسج لے کے آئے اللہ کا, کتابیں بھی آئیں اور معجزے بھی ہوئے, سب کچھ ہوا, دین کی تکمیل ہوئی ہے. تو آقا علیہ السلام کی صرف واحد نبی ہیں جو کھڑے ہو کے کہہ سکے ہیں کہ آج تم پہ دین مکمل ہو گیا. اور کسی نبی نے یہ نہیں کہا. ہر نبی نے کہا میرے بعد احمد آئیں گے علیہ السلام, میرے بعد وہ آئیں گے, وہ آ کے میسج دیں گے. وہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہتے رہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی, یونس علیہ السلام بھی, سارے یہی کہتے رہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ دین مکمل. یہ آقا علیہ السلام کے اوپر بات ختم ہوتی ہے کہ دین مکمل ہو گیا. تو کیوں؟ کیونکہ ہی واز, جیسے جیسے اللہ کا میسج کمپلیشن پہ جا رہا تھا, انسان بھی اپنی پرفیکشن کو اچیو کر رہا تھا ساتھ ساتھ. دونوں نے پیرلل یہ چیز اچیو کی. ادھر سے انسان نے پرفیکشن دیکھی آقا علیہ السلام کی صورت میں, اور قرآن نے اپنی کمپلیشن, کتاب نے, میسج نے اپنی کمپلیشن دیکھی قرآن پاک کی صورت میں. ان دونوں نے اکٹھے اس چیز کو, اس بار کو سیٹ کیا کہ یہ ہے وہ اسوہ حسنہ,
یہ ہے وہ ایگزامپل جس کو سب کے سب نے فالو کرنا ہے. جس نے اس کو فالو نہیں کیا, اپنا کوئی اسکول بنایا, وہ اسکول غلط ہو گیا, چاہے خوبصورت ہو. وہ اس لیول پہ نہیں آیا جس لیول پہ آقا علیہ السلام نے وہ پوڈیم سیٹ کر دیا. اب ہمارے لیے, کسی کے شخص کے لیے بھی اگر کوئی رول ماڈل ہے تو آقا علیہ السلام ہے. ہاں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی پڑھیں, ان کو بھی, ان کی عظمت اور شان کو دیکھیں, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں, ان کا کلام بھی دیکھیں, سارا کچھ دیکھتے 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 آبجیکٹو ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ آقا علیہ السلام کی ہستی کو ممک کرنا ہے, فالو کرنا ہے جتنا کر سکیں. ہم اس لیول پہ جا نہیں سکتے, لیکن ہم ڈائریکشن وہی رکھیں, اپنا خواہش یہی رکھیں کہ ہم نے ویسا بننا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کل صحابی ہو سکتے ہیں, تو صحابیوں نے بھی, صحابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی شخص سے آقا علیہ السلام کو دیکھا, نہیں. کسی شخص نے ایمان کی حالت میں دیکھا, نہیں. جس شخص نے قبر دیکھی اس ایمان کی حالت میں جو ایمان آقا علیہ السلام سے ٹرانسفر ہوا اس کو, یہ ہے صحابی کی ایکچوئل ڈیفینیشن. کتنے ہی صحابی ہیں جو مرتد ہو کے مرے ہیں, ان کو آپ صحابی نہیں کہہ سکتے, یعنی وہ جنتی نہیں ہے, وہ آپ کا رول ماڈل نہیں ہو سکتے. کتنے ہی صحابی ہیں جو باقاعدہ لسٹ میں آئے ہیں جو مرتد ہو گئے, جنہوں نے ارتداد کیا. دین, آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, من بدل الدین فاقتلوا, جو دین میں آ کے دین بدلے گا قتل کر دو اس کو. جو مولا علی نے جب بندے قتل کیے تھے اسی بیس پہ قتل کیے تھے, کیونکہ انہوں نے ارتداد کیا تھا. کافر کو قتل نہیں کر سکتے آپ, مرتد کو قتل کریں گے آپ. کافر کو آپ میسج پہنچا سکتے ہیں, کافر کو آپ نے اپنے ملک میں سینکٹی دینی ہے, اس کا چرچ ہے تو چرچ کرے گا, اس کا مندر بنا ہوا ہے تو وہ مندر میں جا سکتا ہے, اس کو آپ نے فریڈم دینا ہے. بلکہ اس کا فریڈم واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اس کو پروٹیکشن دینی ہے. پولیس تک تعینات ہوتی ہے ان کی عبادت گاہوں کے باہر کہ ان کو کوئی ہارم نہ کرے, کیونکہ وہ ہوں گے کافر, وہ انہوں نے کفر کیا اس سے, لیکن انہوں نے ارتداد نہیں کیا. وہ جب اسلام میں آ گئے اور پھر من بدل الدین ہوا, پھر فاقتلو ہوگا, پھر آپ ان کو قتل کر سکتے. یہ سورہ برات میں, سورہ توبہ میں یہ پورا چیپٹر ہے کہ کس طرح سے یہ ہونا ہے. یہ آخری سورت ہے جو قرآن کی, وہ دس از دا میکنزم. لیکن رول ماڈل آپ کا آقا علیہ السلام رہیں گے. آقا علیہ السلام دیکھیں, وہ بروس لی نے کہا تھا کہ اگر میں نے اس باٹل کو ہٹ کرنا ہے نا, اس باٹل کو ہٹ کرنا ہے نا, تو میں نے اپنا ایم یہ باٹل رکھنی ہے. بروس لی کی کتابیں پڑھنا بڑے مزے کا. کیوں؟ کیونکہ میں جب اس کو ایم کر کے ماروں گا نا تو یہ تو کاغذ کی طرح رستے میں فنا ہو جائے گی, کیونکہ میری فل اسٹرینتھ تو یہاں تک جا کے کہیں گئے, تو یہ تو میرے آپٹیمم اسٹرینتھ کا میں ذبح ہو جائے گی. تو اسی طرح آپ نے اپنا جو ایم ہے, مقصد ہے, وہ آقا علیہ السلام کو رکھنا ہے, تو کہیں صحابی کے درجے پہ جا کے آپ فالو کر. اگر آپ نے صحابی کو فالو کیا تو کہیں تابعی کے درجے پہ گرے, کہیں تابعی کو فالو کرے تو تابعی گرے. تو aim for the highest so that you can go second highest somewhere. That is how I believe in کہ ہونا ایسا چاہیے.